لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، نہ کوئی امیر نہ غریب اور نہ ہی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی VIP پاس نہ اسپیشل چارج اور ایک جیسے لباس، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ایک ہی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میدان عرفات کے بارے میں۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، عرفے کا مطلب پہچاننا، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 200 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ یعنی تحفہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، تمام حجاج اکرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجر کاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوارے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کی شمالی مشرق میں سرخ رنگ ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے، یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کی مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ میدان مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کی 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہی کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ پہلے میدان عرفات میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر بھی یہیں پر لگے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ قیامت میں یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں
کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی ویسٹ سائڈ کنارے پر ایک عالیشان مسجد نمرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید ناظرین 2 نام یہ ہیں، ایک مسجد عرفہ، دوسرا مسجد ابراہیم۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کو حج پہ بلائے اور عرفات دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، نہ کوئی امیر نہ غریب اور نہ ہی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی VIP پاس نہ اسپیشل چارج اور ایک جیسے لباس، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ایک ہی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میدان عرفات کے بارے میں۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، عرفے کا مطلب پہچاننا، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 200 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ یعنی تحفہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، تمام حجاج اکرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوارے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچ و بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمالی مشرق میں سرخ رنگ ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے، یہ بہت
برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کی مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ میدان مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کی 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہی کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ پہلے میدان عرفات میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر بھی یہیں پر لگے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ قیامت میں یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی ویسٹ سائڈ کنارے پر ایک عالیشان مسجد نمرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید ناظرین 2 نام یہ ہیں، ایک مسجد عرفہ، دوسرا مسجد ابراہیم۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کو حج پہ بلائے اور عرفات دکھائے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، نہ کوئی امیر نہ غریب اور نہ ہی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی VIP پاس نہ اسپیشل چارج اور ایک جیسے لباس۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت، ایک ہی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میدان عرفات کے بارے میں۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، عرفے کا مطلب پہچاننا، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 200 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ یعنی تحفہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، تمام حجاج اکرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجر کاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا
جائے نماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوارے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کی شمالی مشرق میں سرخ رنگ ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفہ سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے، یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کی مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ میدان مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کی 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہی کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ پہلے میدان عرفات میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر بھی یہیں پر لگے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ قیامت میں یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی ویسٹ سائڈ کنارے پر ایک عالیشان مسجد نمرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید ناظرین 2 نام یہ ہیں، ایک مسجد عرفہ، دوسرا مسجد ابراہیم۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کو حج پہ بلائے اور عرفات دکھائے۔ آمین رب العالمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، نہ کوئی امیر نہ غریب اور نہ ہی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی VIP پاس نہ اسپیشل چارج اور ایک جیسے لباس۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ایک ہی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔
ناظرین، آج ہم بات کریں گے میدان عرفات کے بارے میں۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، عرفے کا مطلب پہچاننا، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 200 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ یعنی تحفہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، تمام حجاج اکرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجر کاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوارے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمالی مشرق میں سرخ رنگ ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے، یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کی مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ میدان مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کی 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہی کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ پہلے میدان عرفات میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر بھی یہیں پر لگے گا۔ یہ حشر کا میدان ہے۔ قیامت میں یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو، عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔
یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی ویسٹ سائڈ کنارے پر ایک عالیشان مسجد نمرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید ناظرین دو نام یہ ہیں، ایک مسجد عرفہ، دوسرا مسجد ابراہیم۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کو حج پہ بلائے اور عرفات دکھائے۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، نہ کوئی امیر نہ غریب اور نہ ہی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی وی آئی پی پاس نہ اسپیشل چارج اور ایک جیسے لباس، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ایک ہی اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے میدان عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے میدان عرفات کے بارے میں۔ اس جگہ کو چند وجوہات کی بنا پر عرفات کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1، عرفے کا مطلب پہچاننا، چونکہ اسی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 200 برس کی جدائی کے بعد ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ نمبر 2، اسی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ارکان حج سکھائے اور آپ نے فرمایا عرفتو، یعنی میں نے پہچان لیا۔ نمبر 3، عرفہ کا ایک معنی عطیہ یعنی تحفہ بھی ہے۔ اللہ پاک اس دن حاجیوں کو مغفرت کا تحفہ دیتا ہے، اسی لیے اسے عرفہ کہتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، تمام حجاج اکرام وہاں پہنچ کر اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، اس لیے یہ عرفہ کہلاتا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات مکہ سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ میدان شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ میدان عرفات کے درمیان میں موجود جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پتھر کا فرش ہے، وہاں وقوف کرنا افضل ہے۔ میدان عرفات چند برسوں قبل چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ یہاں زبردست شجر کاری کی گئی ہے۔ اب ہزاروں حاجی خیموں کے بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت و ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے والوں کو سورج کی تمازت سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں فوارے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کے بالائی حصے سے ٹھنڈا پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ حجاج اس کے متحمل ہو سکیں۔ جبل رحمت میدان عرفات کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمالی مشرق میں سرخ رنگ ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کے اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں، لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحج کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت کی مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے۔ 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے، اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحج کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے قبل خطبہ دیا کرتا تھا۔ میدان عرفات سے ہر سال دنیا بھر کے سیٹلائٹ چینلز وقوف عرفہ کے مناظر براہ راست پیش کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے، یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کی مشرق میں واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ یہ میدان مکے سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 364 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن کی
8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ کو ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب ہی کے ساتھ اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ پہلے میدان عرفات میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر بھی یہیں پر لگے گا، یہ حشر کا میدان ہے۔ قیامت میں یہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن کریم میں ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 198 میں ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو محشر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقوف ہو جائے، پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو عرفات چھوڑ دیا جائے اور مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز اور پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف خواہ 1 منٹ کا ہو، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ یہاں کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ میدان عرفات کے مغربی ویسٹ سائڈ کنارے پر ایک عالیشان مسجد نمرہ اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید ناظرین 2 نام یہ ہیں، ایک مسجد عرفہ، دوسرا مسجد ابراہیم۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور جہنم سے آزاد فرمائے اور اپنے کرم سے ہم سب کو حج پہ بلائے اور عرفات دکھائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک